نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے اس کلام کو خود ہی محفوظ رکھے گا۔ بے شک ہم نے ذکر قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی قیامت تک اس قرآن میں نہ تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 سے لے کر 25، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہے اور وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں سے فرشتے ان سرکش شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں جو اوپر جا کر کچھ غیب کی خبریں اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاس اس رزق کے خزانے ہیں لیکن وہ اسے ضرورت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی جیسی نعمت کا اللہ نے ایک گردش نظام بنایا جس سے ہم سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہم خود اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ساری نعمتیں وقتی اور فانی ہیں۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے نعمتوں پر شکر ادا کیا کہ نہیں، نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا کہ نافرمانی کی۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 سے لے کر 44، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ عظمت انسانی کا سبب روح ربانی۔ تیسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس رکوع میں یہ امتیازی نقطہ بیان ہوا کہ انسان کی اصل عظمت روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو بناؤں اور اپنی روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان محض ایک حیوان نہیں بلکہ اس کے خاکی وجود میں اللہ نے اپنی روح ڈال کر اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 45 سے لے کر 60 تک، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ چوتھے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے درمیان دنیا کوئی رنجش تھی تو اسے ختم کر دے گا اور جنت میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کی گئی ہے۔ اے نبی، میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بنانا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس کی رحمت میں داخل کر دے، اس کی نافرمانی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 61 سے لے کر 79، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم جنس پرستوں کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں قوم لوط پر بدترین عذاب کا ذکر ہے۔ وہ قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن قوم نہیں سمجھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول عذاب کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا۔ قوم نے انہیں بری نیت سے چھونے کی کوشش کی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بستی سے نکلنے کے لیے کہا اور وہ نکل گئے سوائے لوط کی بیوی کے، وہ قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئیں۔ پھر فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل کی، اسے تباہ برباد کر دیا۔ اسی رکوع میں ان جنگلی والوں کا بھی عذاب کے نزول کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 80 سے لے کر 99، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کی سازشوں اور شرارتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں 7 ایسی آیات عطا کی جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کی تلاوت سے سکون قلب بھی حاصل کیجیے، اپنے ساتھیوں پر شفقت و نرمی سے توجہ دیجیے، اپنی تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے آگے بڑھا کر علی اعلان کیجیے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ اپنے رب کی بندگی زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیے گا۔ یہاں ہماری سورہ الحجر کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے اگلی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔